بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ پی ڈی ایم جس کو حکومت کو چیلنج کرنا تھا اور ان کو حکومت کو چیلنج کرنا چاہیے، مہنگائی کے ایشوز کے اوپر، گورننس کے ایشوز کے اوپر بڑے سیریس مسائل ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں گورننس کے بڑے سیریس مسائل ہیں، پاکستان میں مہنگائی کے بڑے سیریس مسائل ہیں، ایون ڈینگی جس طریقے سے بڑھ رہا ہے اس کے اوپر کوئی ادارے اس مرتبہ نظر ہی نہیں آئے۔ جب لاروا کو تلف کرنا ہوتا ہے اس وقت بھی ادارے اس سال کہیں دکھائی نہیں دیے، اور جب یہ ڈینگی پھیل رہا ہے تو تب بھی کہیں دکھائی نہیں دیے۔ حکومت شاید یہ انتظار کر رہی ہے کہ موسم بدلے، مچھر خود ہی مر جائے اور یہ ڈینگی ختم ہو جائے۔ جو ایکٹیویٹی پہلے ہوتی تھی وہ اب کہیں دکھائی دی نہیں۔ تو بڑے سیریس ایشوز ہیں جہاں پہ اپوزیشن کے اکٹھے ہو کر حکومت کو اکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپوزیشن اپنا اجلاس منسوخ کر دیتی ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ وہ یہ نہیں کر پا رہے؟ جو ان کا بیسک رول ہے، اس حکومت کو چیلنج کرنے سے ان کو کون روکتا ہے اور وہ کیوں گریز کر رہے ہیں کسی ایکٹیویٹی سے؟ دوسرا، ممنوعہ پارٹی فنڈنگ کیس میں ایک نیا رخ اختیار کر جائے گی ساری صورتحال؟ پاکستان تحریک انصاف پہ تو ایلیگیشن تھے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے فاروق حبیب نے ایک کیس کر رکھا تھا، اور اب فاروق حبیب کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ 8 دن تک پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ تمام دستاویزات ان کے لیے میسر ہوں گی۔ وہ اس میں سے کیا نکالیں گے؟ وہ ماہرین کے نام دیں گے جو آڈٹ کر سکتے ہیں، یا جو لوگ قانون کو جانتے ہیں، جو اکاؤنٹنگ کو جانتے ہیں کہ اس کے اندر کہاں کہاں بے قاعدگیاں ہیں، بے ضابطگیاں ہیں اور کہاں کہاں دو نمبری ہے، تو وہ لوگ ڈھونڈیں گے۔ اب پاکستان جیسے ملک کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز کا درست رہنا ممکن نہیں ہوتا۔ یہاں تو ایک کاروباری آدمی کے اپنے اکاؤنٹ جب بھی کھولو تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر الٹا سیدھا نکل آتا ہے، تو یہاں تو ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو کیا یہ مینٹینڈ ہوں گے، بالکل قانون کے مطابق ہوں گے، یا یہاں پہ اگر سکم نکلتے ہیں تو پی ٹی آئی کی طرح پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ دونوں بھی مشکل میں پھنس جائیں؟ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں تعارف کراؤں اور پھر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پی ایم ایل این سے موجود ہیں آج کے پروگرام میں، صداقت علی عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود ہیں، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں۔ میں نہال ہاشمی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ اٹس ٹائم ٹو چیلنج دا گورنمنٹ، کہ آپ گورنمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھائیں، ان کو مجبور کریں کہ وہ پبلک کی فائدے کے لیے کام کریں، لیکن دباؤ گورنمنٹ پہ نہیں، دباؤ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ پھر اجلاس منسوخ ہو گیا ہے، کبھی پی ڈی ایم ٹوٹ جاتی ہے، کبھی بن جاتی ہے، کبھی کوئی نکل جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی آپسی جھگڑے۔ سر یہ تو یونائٹ ہو کے گورنمنٹ کو رائے راست پہ لانے کا وقت تھا، یہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران، آپ نے اپنے انٹرو میں 2 ایسی باتیں 3 بتائیں، اسی میں ساری آپ کے سوال کے بھی جواب ہیں۔ ایک تو آپ نے جو ہمیں سنایا شیخ رشید صاحب کا وہ جو بھی ان کے کمنٹس تھے، تو مجھے یاد آ گیا، جیسے وہ سن رہا تھا مجھے یاد آیا جب میں 3-4 میں تھا تو بھی سنا تھا مڈ 60s میں کہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے تو پھر کہنے لگے ہم ہنگامی حالات سے گزر رہے ہیں۔ 70 کے بعد ہم نے 80 میں اور 90 میں سنا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں، اور پھر ایک سنا ہم حالت جنگ میں ہیں۔ جب بھی یہ تواتر سے ہمارے آمریت آتی ہے تو وہ ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم نازک صورتحال میں۔ دیکھیں 47 سے لے کے 58 تک نازک صورتحال نہیں تھا، جس دور میں قائد اعظم بابا قوم کی بھی رحلت ہو گئی، خان لیاقت کو بھی گولی مار دیا گیا، مگر حالات نازک نہیں تھے۔ مگر جب سے آ گئے آمریت، حالات ایسے نازک ہو گئے کہ میں اب ریٹائر کے ایج پہ پہنچ گیا ہوں تو پاکستان نازک۔ اب آپ آئیں، جو آپ نے بات کی کہ ہم نے اجلاس ملتوی کیوں کی، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر قدیر خان صرف پاکستان کے محسن نہیں ہیں، وہ پورے عالم اسلام کے محسن ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو بعد مرد ان کو بڑے اپنی کنٹریبیوشن پیش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے کل ان کے نام سے یہ تو کہا گیا کہ اسٹیٹ فنڈرل ہے، مگر وہ کچھ نہیں تھا، نہ وزیر اعظم صاحب آئے، نہ ان کے دیگر لوگ آئے، کوئی نہیں آیا۔ تو ہمیں تو اپنا احترام پیش کرنا ہے نا قدیر خان صاحب کے لیے، اور پھر ہمارے پرویز ملک صاحب ایک ویری ویٹرن ایم این اے ہیں جن کے لیے ہمیں احترام ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور تیسرا آپ نے کہا کہ ہم نے پریشر کیوں نہیں ڈالا ہے،
پریشر ان کے اپنے لوگ ڈال رہے ہیں. آپ جہانگیر ترین صاحب کا آج دیکھیں پریشر کوکر بج اٹھا ہے. انہوں نے کہا ان کی ناقص پالیسی کے وجہ سے ہمیں امپورٹ ایکسپورٹ اور گندم کے بڑے معاملات. پریشر شیخ رشید صاحب ڈال رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے نازک ہیں. پریشر ان کے اپنے گھروں سے ہو رہے ہیں, اور ہم مذاق نہیں اڑانا چاہتے. اچھا ہم وہ تو نہیں ہے احتجاج کریں, ہم جا کے پتھر لے کے جا کر کے بنی گالہ میں ان کی طرح تو نہیں پتھراؤ کر سکتے ہیں. ہم ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, ہم پریس کانفرنس میں بیٹھ کے, ہم جلسے جلوسوں سیمینارز میں یہ بارہا کہہ رہے ہیں, ہم فیکٹ فیگر دیکھ رہے ہیں. یہاں میں مثلاً آپ کو ایک سمپل سی بات بتاؤں عمران بھائی, کہ آپ اگر مہنگائی اور پریشر کی بات ڈالی ہے تو ساری پریشر ایک طرف جو اسحاق ڈار صاحب پریشر ڈالتے ہیں, وہ بار بار کہتے ہیں کہ کن حالات کے وجہ سے ہم اس معیشت پہ پہنچ گئے ہیں. کیا وجوہات تھی کہ ہماری ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے ہم ایگریکلچر, کیا وجوہات تھی کہ اسٹاک ایکسچینج ہمارے خراب ہو گئے. اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب کو بہت کمزور معیشت ملی تھی, مگر ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا. بیرونی ہمارے جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی آئے, سی پیک جیسے ادارے بھی آ گئے. وہ حالات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمارے اپنے جو چین آف کمانڈ ہے جو اس گورنمنٹ کی, وہ ہے ہی نہیں. ان کی گورننس ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. تو الحمدللہ ہم اپنے راستے پہ ٹھیک ہیں. ہم ان کے پر جتنا پریشر ڈالنا ہے وہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں, مگر انسانی زندگی ہے عمران بھائی, کسی کو بھی فوت گیا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس لیے. مگر باقی آپ سمجھیں کہ ہم جہاں پہ ملک کی حالات اور معاملات کا معاملہ ہے تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس وقت عمران خان میٹر نہیں کرتا ہے, پھر پاکستان میٹر کرتا ہے. تو ہم پاکستان کو اس طرح بھی نہیں لے کے جا سکتے کہ عمران خان کی دشمنی میں ہم پاکستان کو کسی ایسے, اور یہ بات کسی حد تک شیخ رشید کی ٹھیک ہے, کیونکہ ان بیچاروں کو اب فون نہیں آ رہا ہے بھائی. وہ پہلے گانا آتا نا, چٹھی آئی ہے تار آیا ہے, اب فون نہیں آ رہا ہے. تو کیا کریں ہم, جس کو فون نہیں آ رہا ہے اس کو کتنا شرمندہ کریں. یہ بھی شرمندہ ہو رہے ہیں, لانے والے بھی شرمندہ ہو رہے ہیں. آج جو انٹرویو عمران نے دیا وہ مڈل ایسٹ آئی کو, وہاں پہ بھی یہ سوال پوچھا گیا دوبارہ ٹیلی فون کے حوالے سے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک سچویشن تو ایسی بنی ہوئی ہے کہ ٹیلی فون کال امریکہ کی پاکستان جیسے اہم ترین ملک کو نہ آنا. ایک تو دیکھیں ان کے اپنے پرابلمز ہیں اور وہ پاکستان کو اس کے لیے قصوروار سمجھتے ہیں, لیکن ایسی صورتحال میں یہ نہ ہونا, اس کو تنقید تو پاکستان کے اوپر بھی آتی ہے اور جو بائیڈن پہ بھی جاتی ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, پی ٹی آئی سے میں پوچھ لیتا ہوں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے پاکستان پہ پاکستانیوں پہ بہت بڑے بڑے احسانات ہیں. بہت سارے ایسے راز ہیں جو ان کے سینے میں دفن تھے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اسٹیٹ فیونرل کا کہا گیا اور وزیر اعظم پاکستان نے اس کے لیے احکامات جاری کیے تھے. دوسرا, میں پرویز ملک صاحب ہمارے پروگرام میں بھی آتے رہے ہیں, ان کے صاحبزادے بھی آتے ہیں, ان کی اہلیہ بھی آتی رہی ہیں. پی ایم ایل این کی ایک بڑی سین وائس تھے اور بڑے ملنسار اور بڑے اچھے انسان تھے, یہاں لاہور کے رہنے والے تھے. تو ان کے انتقال پہ بھی انتہائی افسوس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے, اور جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے آگے کی منزلیں. میں اب ذرا مجھے یہ بتائیں آپ صداقت عباسی صاحب, کہ وزیر اعظم پاکستان یعنی وزیر اعلیٰ سندھ آتے ہیں بڑی دور سے, اور وہ سارا پروجیکشن بھی ہو رہی تھی ان کی تصویریں دکھا کے, لیکن وزیر اعظم پاکستان 5 منٹ پہ فیصل مسجد ہے سر. تو آپ محسن پاکستان بھی کہتے ہیں, پاکستان پہ بہت بڑا احسان بھی ان کا بتاتے ہیں, اسٹریٹ فیونرل کا آپ اعلان بھی کرتے ہیں, اور وزیر اعظم وہاں پہ نہیں جاتے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے, کیوں سر؟ عمران صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو پوری قوم کی طرح میری طرف سے بھی, میرے حلقے کی طرف سے بھی, میری پارٹی کی طرف سے بھی ہمارے ایک عظیم محسن اور قوم کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو وفات ہے اس کا افسوس ہے پوری قوم کی طرح ہمیں بھی. اور ٹھیک ہے جو آپ نے اس میں کوئی تنقیدی پہلو بھی ہے, اور وہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کے قومی ہیرو شاید قائد اعظم کے بعد شاید کوئی ایک ایسا آدمی تھا جس پہ ساری قوم, سب مکاتب فکر, سب رنگ و نسل کے لوگ ان کو ہیرو مانتے تھے, اور قوم کے واقعی وہ دلوں میں بستے تھے. تو ان کی سرکاری جو بھی ان کا جنازہ تھا اس کو اسٹیٹ پروٹوکول بھی دیا گیا, اور بہت اچھا ہوتا کہ اس میں اور سارے لوگ بھی شامل ہوتے, لیکن شاید اس کی ٹائمنگ ذرا تھوڑا جلدی زیادہ رکھ دیا گیا, پھر بارش بھی بہت زیادہ اچانک ہو گئی. تو مطلب بہرحال یہ آپ کی جو تنقید ہے وہ اس کو ہم لیتے ہیں, اور شاید اس سے بہت اچھا ہونا تھا.
رہی بات جو آپ نے ان سے سوال کیا، نہیں میں نے آپ سے سوال کیا، آپ سے سوال کیا کہ وزیر اعظم کیوں نہیں گئے، وہ ریزن بتا دیں نا آپ. نہیں، میں وزیر اعظم کے نہ جانے کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں. اگر وزیر اعظم جاتے تو سیکیورٹی کا جو بھی آج کل حالات ہیں اس حوالے سے پہ بہت سارے لوگوں کو شاید تکلیف ہوتی اور بہت سارے لوگ جنازہ نہ پڑھ پاتے. آئیڈیلی اسپیکنگ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن شاید ان کے جانے سے یا آرمی چیف کے جانے سے وہ پھر سیکیورٹی لیول رکھنا پڑتا موجودہ حالات میں، کہ شاید جس میں بہت سارے لوگوں کو ان کا جنازہ، ان کا وہ شاید ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا. تو یہ یعنی اوور آل اس کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ وہ تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اور وہ تکلیف اور وزیر اعلیٰ سندھ کی سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں، وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی کا ایشو میں نہیں کہتا نہیں ہے. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا، انہوں نے اچھا عمل کیا، اس کی تعریف کرنی چاہیے. لیکن جو مطلب اس وقت جو پاکستان میں اور پاکستان کے بارڈر پہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے وزیر اعظم کی یا آرمی چیف کی ذرا وہ ڈفرینٹ ہے، اور آپ کو سینیریو مجھ سے بہتر پتہ ہے. تو اس حالات میں مطلب شاید یہ ڈیسائیڈ کیا گیا قومی سطح پہ کہ ایک تو جو لوگ جنازے میں شریک ہیں ان کو بھی سہولت دی جائے، اور یہ مطلب کوئی خدا نخواستہ کسی اور بڑے حادثے یا واقعے سے بچنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں پھر سیکیورٹی فراہم کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور ایک سیکیورٹی کی وجہ سے بھی بہت بڑی تنگی ہوتی ہے. غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، وہاں وزیر اعظم شرکت کر سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن نہیں ہوا نا، وہ بھی نہیں ہوا. بات تو ٹھیک ہے میری. نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات، اگر آپ نے اس میں تنقید کیا تو تنقید آپ کی بنتی ہے، اور میں اس کا آپ کی جو چلیں اب آپ وہ بات کر لیں سر جو آپ کرنا چاہ رہے تھے. میرا سوال اور کچھ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. میں نے ہاں میں نے کہا جو آپ نے نہال ہاشمی صاحب سے بات کی جو کہ انہوں نے کیا ان کا ارادے ہیں، تو کیا ارادے ہیں پوری قوم کو پتہ ہے کہ اگر پاکستان میں یہ تعریفیں کر رہے تھے اسحاق ڈار کی، وہ جو اس ملک کو برباد کر کے ملک سے بھاگ گئے، آج پاکستان کا بچہ قرضے میں مقروض ہے اسحاق ڈار کی وجہ سے. آج جو اسحاق ڈار کی وجہ سے پورے 5 سال پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی، اور ایکسپورٹ اور امپورٹ کا اتنا گیپ بڑھ گیا کہ پاکستان قرضوں میں اس طرح چلا گیا کہ آج پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ خالی قرضوں میں قسطوں میں چلی جاتی ہے. اور پاکستان کی آج غربت، آج مہنگائی، آج بے روزگاری کا ذمہ دار آدمی ہے. ان کو یہ تعریفیں پل باندھیں گے تو کیسے کو برداشت کرے گا؟ مطلب یہ باتیں کہنا پتہ نہیں کتنا ان کی ہمت ہوتی ہے کہ میاں صاحب کو یہ لیڈر مانتے ہیں. سر یہ جو ڈینگی مچھر ہے یہ اسحاق ڈار صاحب وہاں سے چھوڑ رہے ہیں برطانیہ سے بیٹھ کے ڈینگی مچھر، یا عثمان بزدار صاحب کی نااہلی ہے کہ یہ پچھلے سال جب ہم نے پوچھا نا بزدار صاحب کو تو انہوں نے کہا یہ 4 سال کے بعد آتا ہے تو بے فکر رہیں، اگلے 3 سال اچھے گزریں گے. یہ عثمان بزدار صاحب کا کلیم تھا کہ ایک لیپ ایئر آتا ہے، 4 سال کے بعد یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور 3 سال اچھے گزرتے ہیں. سر اب اس وقت اسپتالوں کی صورتحال آپ جا کے دیکھیں سر، کون سی بیماریاں جو لوگوں کو نہیں لگی ہوئی. ٹھیک کہہ رہے ہیں. کوئی اقدامات محکمہ صحت کے یا حکومت پنجاب کے جو پریونٹیو میئرز تھے وہ زیرو ہو چکے ہیں. میں اپنے گھر کا بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کو چیک کرنے کے لیے کم سے کم سال میں 3 دفعہ ٹیمیں آتی تھیں جو دیکھتی تھی پانی تو نہیں کھڑا، جو دیکھتی تھی کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جس میں ڈینگی مچھر کی افزائش ہو سکتی ہے. ایون وہ چلان بھی کر جاتے تھے لوگوں کا. اس دفعہ میں نے محلے داروں سے بھی پوچھا، کوئی ایک ٹیم پورے سال میں نہیں آئی. سر دیکھیں اب یہ تو نہ کریں نا کہ آپ کام ہی نہ کریں اور ہم کہیں نہیں جی نہیں یہ خود ہی آ گیا ڈینگی. نہیں یہ ڈینگی، میں تو پنڈی ضلع میں بیٹھتا ہوں، میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، پچھلے 1.5-2 مہینے سے ڈینگی پہ کام ہو رہا ہے، اور جو ٹیمیں ہیں ہمیں تو نظر آتی ہیں. بہرحال یہ جیسا کہ وبائیں آتی ہیں اس پہ گورنمنٹ کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور پریونٹیو میجر جو آپ نے کہا وہ ہیں بھی، اور اگر کہیں آپ کی تنقید ہے تو اس کو لیا جانا چاہیے. لیکن یہ جو آپ اس سارے معاملے میں ان کو آپ ایک NRO دیتے ہیں، وہ نہیں NRO نہیں دیتا، ان کو شاباش دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے دور میں ڈینگی کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائی تھی. NRO نہیں، شاباش ملنی چاہیے اس کو. اور آپ سے یہ صرف ڈینگی کے معاملے میں کہہ رہا ہوں، باقی چیزوں میں نہیں کہہ رہا. کیا مجھے آپ یہ بتائیں کہ شہباز شریف نے ڈینگی کے خلاف اچھی کارکردگی نہیں دکھائی؟ باقی جتنی مرضی کرپشن کی ہو وہ چھوڑ دیں آپ 1 منٹ کے لیے. عثمان بزدار اور شہباز شریف دونوں میں سے ڈینگی کو اچھا کس نے ہینڈل کیا؟ آپ کسی بچے سے بھی پوچھنا آپ کو پتہ چل جائے گا. چلیں آپ کی میں تنقید مان لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں پاکستان نے اور صوبہ پنجاب نے کیسا کرونا کو کیسے ڈیل کیا؟ عثمان بزدار کو آپ نے شاباش. سر شہباز شریف کے دور میں اگر کرونا آتا تو پھر ہم کمپیریزن کر لیتے.
शहबाज शरीफ को छोड़े ना आप इंडिया एप्पल और इंडिया से ऑरेंज के अंदर कंपैरिजन कंपैरिजन नहीं होता ना इंडियन सर। पंजाब से हाँ। चलें सुने आप इंडियन पंजाब से और पाकिस्तानी पंजाब का कंपैरिजन करें तो जो जिस तरह उस्मान बुज़दार ने या डॉक्टर यास्मीन ने कोरोना को डील किया वो ठीक है, आपको वेल डन सर, बहुत अच्छा किया, सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा किया सर, बहुत अच्छा किया। हाँ बस यही बात है। तो लेकिन यहाँ नहीं हुआ ये ना चीज़ है। और आपकी जो तनकीद है, मैंने कहा नहीं, मैं तो आपकी तनकीद मानी है ना, अगर इसको ठीक करने के लिए अगर कहीं आप रिपोर्ट कर रहे हैं नहीं, लेकिन एक मिनट आप गारंटी दें इस बात की, आप एक मिनट आप इस बात की गारंटी दें कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर आला होता तो वो उस्मान बुज़दार से बहुत बुरा कंट्रोल करता कोरोना का, आपको ये लगता है? देखें शहबाज शरीफ तो बस जाके वो छोड़ दें, मतलब जब बारिश होती है तो सर छोड़ दें, आप सड़कों पे फिरते थे, सर आप सिर्फ करप्शन की बात करते हैं शहबाज शरीफ की। मैं आपके साथ खड़ा हूं, उनकी करप्शन के केसेस मैंने पढ़े हैं, बड़ी शर्म आती है कि पंजाब के अंदर हुक्मरान और उनके बच्चे इस किस्म का गंद घोल रहे थे जो उनको जेब नहीं देता। शहबाज शरीफ का क्या आप मुझे बताएं, क्या 25 अरब मैंने फाइलें पढ़ी हैं, मैंने पता है, एक क्या मिनट 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है क्या उनके नौकरों के यार? ये बात नहीं हो रही यार, बात ये हो रही है, बात ये हो रही है कि खाली करप्शन से तो मुल्क नहीं चलेगा ना यार। कैबिनेट जो है एटीएम दादा बैठी हुई है, क्या आपके एफआईए ने रिपोर्ट नहीं दी आटा के बारे में, क्या चीनी के बारे में रिपोर्ट नहीं दी, क्या पेट्रोल में नदीम बाबर की रिपोर्ट नहीं है, क्या एलएनजी में आपकी रिपोर्ट नहीं है, क्या जनाब आपकी दवाई में कियानी साहब की रिपोर्ट नहीं है? किस किस की रिपोर्ट मांगोगे यार? मैं तो ताज्जुब करता हूं सदाकत भाई, आप आके बैठते बीआरटी की भी है यार, निकलते होंगे बीआरटी रह गया, रिंग रोड रह गया, बीआरटी रह गया। आप इतना सीख बात क्यों हो गए निहाल भाई? आप शरीफ बात क्यों कर रहे हैं? झूठा जब इमरान ने यार मैं देखे ना, हम बात कर रहे हैं, इमरान ने हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस पे, हम बात कर रहे हैं गवर्नेंस पे, हम बात करप्शन पे नहीं कर रहे। जब करप्शन का मुकाबला करेंगे, उस्मान बुज़दार की हुकूमत खत्म होगी, उसके ऊपर केस चलना शुरू करेंगे, इसके दोस्तों पे केस चलेंगे, रिश्तेदारों पे चलेंगे, फिर हमें पता, वैसे तो आपने कानून ही बदल दिया नैब का, अब उस्मान बुज़दार पे केस ही नहीं चल सकते, उस्मान बुज़दार के दोस्तों पे भी केस नहीं चल सकते, उनके रिश्तेदारों पे भी केस नहीं चल सकते, इसलिए कि आपने वो कानून ही खत्म कर दिया जिस कानून के तहत ये केसेस चलते थे। जान ही छुड़ा लिया आपने कि आपका कोई बंदा फंसे ही ना कल को। अगर वही कानून रहने दें आप नैब का, तो पता चल जाएगा कि उस्मान बुज़दार और कंपनी के साथ क्या होगा बाद में। शहबाज शरीफ जब तक इक़्तिदार में थे उन पे एक भी केस नहीं बना, जिस दिन वो इक़्तिदार से गए उन पे केसेस बन गए। तो उम्मीद करते हैं कि उस्मान बुज़दार भी जिस दिन इक़्तिदार से जाएंगे तो जो कारनामे उन्होंने किए हैं उसके केसेस बन जाएंगे और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। के अलग हैं पैसे। हाँ, अब आ जाए ससी परेजो साहबा के पास। ससी साहबा, ये अपोजिशन की ड्यूटी है इस वक्त कि इस हुकूमत को गवर्नेंस की तरफ खींच के लाए और इस हुकूमत को मजबूर करे कि वो महंगाई में कमी करे, कुछ पब्लिक को रिलीफ दे। वो सिर्फ ये कह देते हैं कि किशन का किया धरा है जो पूरा मुल्क भुगत रहा है, और अपोजिशन जो है वो आपसी इख्तलाफात से बाहर नहीं आती। आज फिर यानी हम उम्मीद करते हैं थोड़े अरसे के बाद कि अपोजिशन फिर कुछ करेगी, लेकिन अपोजिशन अपने ज़ाती जो इश्यूज हैं उनसे नहीं निकल पा रही। इमरान, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो मैं भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की वफात पर जो है ताज़ियत का इज़हार करती हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत थे, मौसन थे, पाकिस्तान के फ़ख्र थे, तो कोई शक नहीं है। और सारी दुनिया में जहाँ न सिर्फ आलम इस्लाम लेकिन पाकिस्तान के भी दोस्त अहबाब जो भी हमें मोहब्बत और प्यार से देखते हैं बहसियत मुल्कत और मुल्क के, उनकी भी ताज़ियत तो सिलसिला जारी है। बड़ा एक बहरहाल खला है, एक नाम था। और परवेज़ मलिक साहब मैंने जो मुस्लिम लीग नून के, उनके भी अहले खाना खास तौर पे उनकी मिसेज और बेटों के साथ ताज़ियत का इज़हार करते हैं। देखें, बिल्कुल आपने सही कहा कि अपोजिशन को इस वक्त जो है वो बड़ा ही तगड़ा होकर, और जो भी कमजोरियां हैं इस हुकूमत की पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, उसको जो है वो हिट करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में लेकर। वैसे भी हमारा राइट है जमहूरी और सियासी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखें, अभी भी 17 को हमारा ज़बरदस्त किस्म का बहुत बड़ा जलसा है। उस दिन बलूचिस्तान में भी महंगाई के खिलाफ बहुत बड़ी रैली निकली और लोग जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं मुख्तलिफ सूबों में, और अभी आज़ाद कश्मीर में भी आपने हमारी पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन देख लिया। और ख़ासकर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस तरीके से जा रहे हैं हर जगह, और उनको भी सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं।
لیکن خاص کر مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں جب پی ڈی ایم شروع ہوئی تھی نا تو لوگ جو جوک در جوک آ رہے تھے تو اس میں صرف پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون یا جے یو ایس کے نہیں تھے, عام لوگ بھی تھے. اس حکومت کی بہت ساری ایسی پالیسیز ہیں, خاص طور پر بنیادی آپ کے پیٹرولیم, آپ کی دوائیاں, آپ کے گندم, آٹا, چینی. اس وقت بھی صورتحال یہ کہ جو آئی ایم ایف کے حوالے سے جو نئے ٹیکسز جو ہے اس حوالے سے کوئی پارلیمنٹ میں بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یعنی 225 ارب روپے کے اضافی ٹیکس, اس کے حوالے سے خود ان کے وزراء بھی کچھ نہیں کہہ رہے. تو کیا ہوگا کیا؟ ابھی پیٹرولیم کی مصنوعات پہ, خود پیٹرولیم پہ بھی جو ہے پتہ نہیں کتنی مرتبہ جو ہے اضافہ ہونے جا رہا ہے. ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ ایک بجٹ نہیں آیا ہے, منی بجٹس آئیں گے, ملٹیپل بجٹس آئیں گے. اور پیٹرولیم کی لیوی کے حوالے سے بھی جو ہم بار بار کہہ رہے تھے, انہوں نے کہا بیجا تنقید ہے. یہ بیجا تنقید نہیں تھی, یہ اب ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ یا تو کوئی ایک تگڑی پالیسی ہوتی, وہ بھی نہیں ہے. جو کچھ بہتر اگر کوئی کہنے کی کوشش کرے گا, کرتا بھی حکومت میں اکا دکا کوئی وزیر ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا. اور اپوزیشن نے کوئی صحت مند قسم کی تنقید بھی کی ہے عمران, تو اس کو بھی فوراً ان پر جو ہے ٹیکس جو لگا دیے جاتے ہیں کہ آپ تو یہ ہیں, آپ تو محب وطن نہیں ہے. سرٹیفکیٹس کا ہے تو ایک باکس لے کر ہر وقت ان کے وزراء چل رہے ہوتے ہیں. دوسری بڑی بات یہ جو میں کہنا چاہوں گی کہ خود ان کے جو ہے اندرون خانہ بہت سارے مسائل ہیں. خان صاحب کو 3 سال میں بہت ایک اچھا میرے خیال میں اسپیس ملا, اور جو کہہ رہے تھے سب لوگ سب چیزیں ایک ہی پیج پر, سو بسم اللہ, اچھی بات ہے. اب کیا صورت حال ہے اس کا میں نہیں کہہ سکتی, کیا کہا جا رہی ہے نہ اس حوالے سے کہنا بھی ادارے ہم سب کے ہیں, آپ کے بھی ہیں, ہمارے بھی ہیں. اور جو پاکستان کی سیکورٹی دفاع اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اپنے اداروں کو ٹھیک کر کے چلاتا ہے, ہم بالکل سمجھتے ہیں, ہم اون کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ پاکستان کی مملکت, استحکام اور ترقی کے لیے کھڑا ہے. تو یہ بھی ایک پی ٹی آئی کا کہنا, جو ان کی کامیابی ہے وہ بھی اپنے سرے, جو ان کی ناکامی ہے پی ٹی آئی کی وہ پھر کوشش کرتے ہیں دوسروں کے سروں پر لادنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان سے جیسے کہ مبراؤ. صورتحال یہ ہے کہ آپ کے چاروں صوبوں میں پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت بڑا جو ہے خلفشار ہے, یہ مانے نہ مانے بہت بڑا انتشار ہے. پرفارمنس کی بات تب آتی ہے جو ظاہری بات ہے, یہ رول ماڈل کی طور خیبر پختونخوا کو پیش کرتے تھے. اب ایس صاحب کی جہاں آفس بند ہو گئی, پھر بھی وہ دوسری صوبوں میں دیکھ رہے تھے پاکستان بحیثیت مملکت اور اس کے جو چاروں آپ کے اکائیاں ہیں یا گلگت بلتستان ہے اور جو بھی چیزیں ہیں, اور سب میں ہم چاہتے ہیں پرفارمنس بھی بہتر ہو, ساری چیزیں اچھی ہوں. لیکن مثال دیتی ہوں, سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں ان کی حکومت نہیں ہے. تو ابھی بھی دیکھیں ہر طرح سے معاشی ہو, سیاسی ہو, مار دینے کی ہر وقت کوشش کی جاتی ہے, لیکن ہم نے اپنا حوصلہ نہیں جو ہے چھوڑا. اور پیشنس کے ساتھ, جس کی کمی ہے پی ٹی آئی میں, ٹالرنس لیول ہے ہی نہیں. کوئی اچھی بھی بات آپ جیسا بھی کوئی بھائی آ کر ٹی وی پر کہے گا اپنے تجربے کی بنیاد پہ, میں آپ کے یوٹیوب کے جو انٹرنیشنل معاملات پہ بھی ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, ہم نظر رکھتے ہیں. صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم پارٹی کے انفارمیشن کا حصہ ہیں, but we try to keep an eye on each and everything, whatever you have been saying. آپ کہتے ہیں, دوسرا کہتا ہے, آپ ہمارے جو دشمن ملک سے بات آتی ہے ہم نظر رکھتے ہیں, ہم نظر رکھتے ہیں. اس میں پتہ یہ چلتا ہے جہاں ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی گنجائش ہوتی ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کمزوریاں کا ہے. لیکن ان کی حکومت وہ جانکاری رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دنیا کیا کہتی ہے, کون سی چیزیں یہ کر سکتے تھے, ریزلٹ اورینٹڈ بنا سکتے تھے, پارلیمنٹ سے ہی بہت بڑا اچھا پازیٹیو کنسٹرکٹیو یہ رول ادا کر سکتے تھے اور وہاں سے فیصلہ کن چیزیں لا سکتے تھے. لیکن انہوں نے ساری چیز کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے. اب اس پر کیا بات کی جا سکتی ہے؟ بہرحال آپ آگے پروگرام کو بڑھائیں گے تو ہم بالکل, لیکن یہ میں اپریشیٹ کروں گی سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب کو, کیونکہ چیئرمین بلاول صاحب کا ہمیشہ ان کو کہنا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو چیز بھی نہ صرف سمبولک وے میں, پریکٹیکلی بھی ہم سے ہو سکتی ہے, کر سکتے ہیں. اور شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ایٹامک پروگرام کے حوالے سے یا محترمہ صاحبہ کا میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بھی کنٹریبیوشن رہا ہے وہ ہم اور آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ آج ہم انہیں بھی یاد کرتے ہیں. ایک بریک مجھے شامل کرنی ہے پروگرام میں. ایک سوال جو ابھی آپ نے اٹھایا دبے لفظوں میں, وہ انہی لفظوں میں ہم پی ٹی آئی کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ایک سمری کے معاملے کو لے کر ملک میں ایک کنفیوژن والا ماحول پیدا ہو رہا اور دستخط وزیر اعظم کے نہیں ہو رہے, اور ہر جگہ پہ ہر محفل میں جہاں 4 صحافی بیٹھے ہیں, سول سوسائٹی بیٹھے, سب لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک ناظرین. جی صداقت عباسی صاحب, یہ کیا ایشو ہو گیا؟ سیم پیج پہ کہتے کہتے کوئی
ایک پیج پہ سائن نہیں ہو رہے، وہ کیا لوگ بار بار پوچھ رہے ہیں، اور کافی دن ہو گئے ہیں میرے خیال میں. وزیر اعظم تو ریگولر آفس جاتے ہیں، ریگولر فائلیں دیکھتے ہیں، اور اتنا زیادہ ڈیلے جو ہے یہ یوزل نہیں ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، چیزیں نارمل نہیں لگتی، اور پھر لوگ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں. جہاں تک تو پہلی بات ہے ایک پیج پہ ہونے کی تنقید ہے، یہ تو بنتی نہیں ہے. ریاست کے اداروں کو ایک پیج پہ ہی رہنا چاہیے، اور ان کا پیج ملک کی فلاح، ملک کی سلامتی اور ملک کی ترقی ہونا چاہیے، اور اس لحاظ سے تو یہ قریب بات ہے. جہاں تک آپ، چونکہ یہ ایسی کوئی میڈیا کی خبر بھی نہیں ہے، اور ایسی آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ مختلف جگہ پہ گوسپ ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے بھی سر اب تو انڈین ہر میڈیا اس کو آدمی کا، چھاپنا بھی شروع ہو گیا ہے. انڈین میڈیا اس کو ہر چھاپنا بھی. ہر آئینی عہدے کی اپنی ڈومین ہے، اور اپنی ڈومین میں رہ کے سارے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اور اگر کوئی ایشو ہوگا تو وہ ادارہ یا اس کا کوئی نمائندہ بات کرے گا. میرا خیال ہے کہ ایک اسپیکولیشن پہ اور ایک افواہ پہ یا ایک اسپیکولیشن پہ کوئی کامنٹ کرنا حکومت کے ترجمان کا بنتا نہیں ہے. میں یہی کہوں گا کہ ہر آدمی اپنی آئینی حدود میں رہ کے اپنا ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. جن سائن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سائن بھی جب ٹائم آئے گا تو ہو جائیں گے، ٹائم آئے گا مناسب تو ہو ٹائم جائیں گے پہ. سر، مناسب اس ٹائم سے پہ زیادہ سر. میرا خیال ہے اتنا ڈیلے تو کبھی ہوتا نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں بولنا چاہتے. نہال ہاشمی صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے پاس بھی کچھ کہنے کے لیے ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن میں آپ کو ایک موقع دیتا ہوں کہ آپ ایک خاص حد کے اندر رہتے ہوئے اس پہ اگر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں. عمران خان صاحب، خاص حد کیوں؟ اس ملک میں آرٹیکل 19 اور آرٹیکل 21 ایگزیکٹلی وہی تو حد ہے ہماری. نہیں تو حدود اور قیود نہ کریں. ہم سیاسی لوگ ہیں، آپ میڈیا کے. نہال صاحب بڑے دلیر ہیں، یہ تو زمین بھی تنگ کر دیتے ہوتے ہیں. اچھا اب آپ کی ہو رہی ہے نا، آپ ہی کے لیے ہم نے کہا تھا. آپ لوگوں کی زمین تنگ کر رہے ہیں ہم، اور ہم نہیں، پاکستان کے عوام. جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ گھر سے نکلتے ہیں. سر فی الحال تو عوام کے لیے زمین تنگ ہوئی ہوئی ہے. بابا آ گیا. نہال بھائی فی الحال تو عوام کے لیے زمین تنگ ہوئی ہوئی ہے. آپ کی زمین تو ابھی تنگ ہوئی ہے. اللہ نے میری سن لی میرے بھائی. آج آپ کی زمینیں آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے. اچھا، اب میں ادارے کی بات کر رہا تھا. عمران خان صاحب، ان کی روش، 2-3 ڈائلاگ ان کو کسی نے سکھا دیا ہے. ایک پیج پہ، پھاڑ کے پیج پہ، آدھے پیج پہ، نہیں معلوم کیا کچھ کہتے ہیں. بھائی بات آپ سے ہم نے 2-4 کوشچن کرنا ہے. توسہ خانے پہ بات کریں، وہ سونے کی گھڑی آ گئی، اس پہ بات کریں. اور دوسری جو بات کریں، یہ عادت ہے، عادت سے مجبور ہیں. وہ عادت یہ ہے کہ کبھی یہ جوڈیشری میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی یہ بیوروکریسی میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی یہ نیب میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی یہ الیکشن کمیشن میں مداخلت کرتے ہیں، کبھی یہ نادرا میں مداخلت کرتے ہیں. ان کو ڈارے کون سی، ان کو پتہ ہی نہیں ادارے کے معنی کیا. بھائی ادارے جو ہیں وہ الگ چیز ہیں. جن کی آپ بات کریں وہ ڈیفنس منسٹری کی ڈپارٹمنٹ ہے. دیکھیے آپ کے جو ادارے ہیں نا وہ جوڈیشری ہے. کبھی آپ پارلیمنٹ میں مداخلت کرتے ہیں. آپ ڈان لیگز یاد ہے نا آپ کو اداروں کی؟ نہال صاحب اتنے نااہل آدمی ہیں ڈان لیگز یاد ہے؟ قانون سازی نہیں کر سکتے اور ان کے وجہ سے آرڈیننس لانا پڑتا ہے. آرڈیننس آپ بتائیے یار، آپ کو کس لیے لوگوں نے ووٹ ڈال کر کے بھیجا تھا کہ آپ وہاں جا کے قانون سازی کریں، نہ کہ ون فائن مارننگ ایک آدمی آ کر کے نان الیکٹڈ کہہ دے کہ جناب یہ آرڈیننس صدر صاحب نے دستخط کر دیا ہے. تو آپ نے تو اداروں کا بیڑا غرق کر دیا. جو بچ گیا تھا اس کو بھی آپ نہیں بخشے، صرف اپنے اقتدار کی خاطر، صرف اپنی چوری چھپانے کے لیے، گولڈن اور ہیرے جڑے ہوئے گھڑی بچانے کے لیے، اور توسہ خانے کے سارے تحائف بچانے کے لیے آپ پاکستان کا کام ہی اتار رہے ہیں. تو اب زمین آپ کی تنگ ہو چکی ہے. میں زیادہ کیا بولوں گا، سچی بولیں گی زیادہ اس پہ. اچھا نہیں نہال بھائی، میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں کہ توشہ خانے میں عمران خان صاحب نے چوری کی ہے. ایک منٹ ٹھہر جائیں، میں ذرا ایک گارنٹی لے لوں. نہال بھائی کیا آپ وعدہ کرتے ہیں آج کے جب بھی آپ کی حکومت آئے گی آپ توشہ خانہ میں عمران خان صاحب نے جو چوری کی ہے اس کا مقدمہ ان پہ بنائیں گے اور ضرور بنا کے قوم کی یہ جو چیزیں ہیں یہ برآمد کروا کے دیں گے ہمیں؟ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ میں اپنی ذات پہ، نہال ہاشمی ایڈوکیٹ یہ بات کرتا ہے کہ ہاں ہم نے آئین پہ حلف لیا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس ملک میں جو بھی قانون شکن ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلی اسلام آباد سے بات کر رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کیا حالات کر دیے تھے کل ان لوگوں نے سرکار نے. وہ ہمارے ایک وکیل ہیں چودھری سجاد، وہ ہمیں بتا رہے تھے. تو میں تو آپ سے حلف لے رہا ہوں. میں چودھری سجاد کو بولا بھائی میٹر تیار کر، ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی.
توسا خانہ کیا ہیرے اور سونے کے جو جڑے ہوئے گھڑی وہ سب انشاءاللہ تعالی. اور جو صداقت علی عباسی صاحب کیوں نہیں وہ گھڑی آپ لوگ واپس دے رہے ہیں؟ بیچا تھا نا پی ایم ہاؤس کے 8-8 لاکھ کے 2-2 لاکھ کے, اور بھینس اپنے گھر باندھ کے لے گئے, اور وہ گاڑیاں جو نیلام کرنے کے بعد سینکڑوں گاڑیاں انہوں نے خرید لی, وہ یونیورسٹی کے اوپر بھی مقدمہ بنتا ہے میرے بھائی. جی صداقت بھائی صاحب, وہ گھڑی دیتے کیوں نہیں آپ؟ ایک منٹ پہلے تو وہ گھڑی کا حساب دینا, وہ گھڑی کدھر ہے؟ وہ گھڑی کدھر ہے؟ میں آ رہا ہوں نا, میں ایک دو بات کر لوں. انہوں نے جو بات کی کہ یہ اداروں کا احترام, یہ اداروں کا احترام, انہیں پوچھا یاد ہے نا سپریم کورٹ پہ حملہ نواز شریف نے کرایا تھا, یاد ہے نا اداروں کے بارے میں ممبئی میں جائے کیا باتیں کی تھی, اور وہ ڈان لیکس کیا تھا, پی ٹی وی پہ بھی حملہ اور پی ایم ہاؤس پہ بھی حملہ. اب آپ نے بات کیا, آپ نے حملہ کرنے اب میری بات نہ سنیں, نجی چینل پہ بھی حملہ کیا آپ نے, یہ میرے خیال ہے جی این این پہ بھی کیا, جیو پہ وہ یاد ہے نا, آپ نے کیا ہے وہ یاد ہے نا جسٹس قیوم کو فون کرا کے آپ سلام دلوایا کرتے تھے. یاد ہے جو آپ نے یو ٹرن لینے سے پہلے کہا تھا, آپ نے کہا تھا وزیر اعظم چور ہوتا ہے اگر پیٹرول مہنگا ہو. ہمیں یہ بھی یاد ہے وزیر اعظم چور ہوتا ہے اگر آٹا چینی مہنگا ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ عمران یہ اپنی بات سر آپ نے کہا تھا, میں نے تو نہیں کہا تھا, آپ ہی کہہ رہے تھے. سائیکل پہ آتا تھا. ہمیں نہال بھائی اب باری بھی دے دینا, ان کو بھی بات کرنے دیں. یاد ہے کہ کیبنٹ چھوٹی ہوگی, چھوٹی. نہال بھائی اب بات کرنے دینا, جواب ہی لیں. جی اچھا, یہ اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں, ان کو بتائیں کہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا تھا. ان کو بتائیں کہ نواز شریف نے ڈان لیز کرائی تھی جس کی بات میں معافی مانگی تھی اور پرویز رشید کو قربان کیا تھا. ان کو بتائیں کہ شہباز شریف نے ٹیلی فون کر کے ججز کو سزائیں دلوائی تھی. تو یہ ہمیں نہ سکھائیں. اب رہی بات توشہ خانہ کی, جو عمران آپ کا بولیں گے, دیکھیں ابھی رات ہے, دن کا وقت ہوتا, آپ کو کوہ کاٹ کے چلا جاتا. یار بات تو اچھا گھڑی تو لینے, وہ گھڑی واپس کرنے لگے. آپ کو پہلے یہ بیچارے آدمی, آپ نے تو ہماری گھڑی کا حساب دینے والے ہیں. یہ جو آپ نے یہ گھڑی کدھر ہے صداقت بھائی صاحب, گھڑی کدھر ہے؟ یہ گھڑی کی بات آتی ہے, بتائیں کدھر ہے؟ نہیں یہ چلے دیکھیں, بات یہ ہے کہ توشہ خانہ پہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ 15% یار باتوں کرنے دیں, یہ بے روزگاری کیوں ہے؟ نہال صاحب باتوں کرنے دیں. نہال بھائی گھڑی تو لے لیں پہلے ان سے, ایک ایک کر کے ان سے حساب لیں گے. ارے بہت ہی برے ہیں لیکن گھڑی تو لے لیں پہلے. جی گھڑی کدھر ہے, جی بتائیں. نہال صاحب یہ زمین تنگ کرنے کی بات کی تو دوبارہ آپ پہ نہالی لگ جائے گی. نہیں لگتی ہے آپ کو یاد ہے. اچھا اب سنیں, میں جو کہہ رہا ہوں گھڑی کی بات, دیکھیں توشہ خانے کا جو قانون ہے خاطر وہ بھی ہمیں قبول ہے میرے بھائی, پاکستان آگے جائے ہمیں ہر چیز قبول ہے. محترم نواز شریف کے خاطر ہر چیز قبول ہے. مفروض نواز شریف کی کیبنٹ کا جو فیصلہ تھا, اس فیصلے کے مطابق 15% جو ہے وہ پیمنٹ کر کے جس بندے کو تحفہ ملتا ہے وہ لے جا سکتا ہے. اگر ہماری حکومت میں کسی آدمی نے بھی 15% یا 20% یا 50% کم پیسے دیے تو وہ تو غیر قانونی ہے. عمران ہم لا آف لینڈ کے پابند ہیں. اگر عمران خان صاحب نے کوئی قانون توڑا ہے تو بھلے ان کو نواز شریف والی سزا دے دیں, بھلے وہ ان کو آپ نواز شریف کی طرح غیر صادق اور غیر امین کہیں. نہیں ایک منٹ ٹھہرے, آپ بات ہی نہیں بتا رہے. آپ صداقت بھائی صاحب آپ بات بتا ہی نہیں رہے. کیا عمران خان صاحب نے, یار نہال بھائی سوال تو کرنے دینا, اور کہا جی آپ اپنا مکان ریگولرائز کر لیں. نہال بھائی سوال تو کرنے دینا مجھے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پیسے دے کر 50% رقم ادا کر کے گھڑی لے لی ہے یا نہیں لی, یہ تو کنفرم کر دیں آپ. عمران یہ قومی سیکرٹ ہے, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں وہ کیسے, میں بتا دیتا ہوں کیسے, میں بتا دیتا ہوں, اس کے مطابق میں بتا دیتا ہوں, نواز شریف میں بتا دیتا ہوں کیسے بتا سکتے ہیں. کہ توشہ خانہ میں جو لسٹ آئے گی وہ آپ کی جو تحفہ دینے والے دوست ہیں ان کے نام سے, میں بتا دیتا ہوں نا کیسے بتا سکتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں یار نہال بھائی, میں بتا دیتا ہوں نا یار کیسے بتا سکتے ہیں. ڈان اخبار میں یہ خبر چھپی ہوئی ہے اور اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تسبیح, ایک گھڑی, ایک پین اور یہ کچھ چیزیں اور ہیں, یہ سونے اور جواہرات کی بنی ہوئی چیزیں ہیں. انہوں نے 63,50,000 روپیہ دے کے یہ چیزیں خرید لی ہیں. یہ شاہ محمود قریشی نے خریدی ہیں. یہ انفارمیشن گورنمنٹ آف پاکستان سے نکلتی ہے اور نکل کے ڈان اخبار کے پاس جاتی ہے اور وہاں پہ اور ٹریبیون میں یہ خبر چھپتی ہے. ٹھیک ہے, اسی قانون کے تحت, جس قانون کے تحت شاہ محمود قریشی صاحب نے انفارمیشن دی ہے, اسی قانون کے تحت آپ بھی انفارمیشن دے دیں. دوسرا, آپ نے کچھ عرصہ پہلے, آپ کو یاد ہوگا 2020 میں نیلامی کی تھی ان چیزوں کی
جو چیزیں توشہ خانہ میں موجود پیسوں تھیں کی گاڑیوں کی تب بھی آپ نے بتایا نہیں وہ ایک کلاشنکوف تھی سونے کی بنی ہوئی, کچھ اور چیزیں تھیں, کچھ تحفے تھے, قالین تھے, کچھ اور چیزیں, وہ ساری چیزیں جو آپ نے بیچی تھی ان کی تصویریں اور ان کی ریزرو پرائسز آپ نے مارکیٹ میں باقاعدہ میڈیا کو شو کی تھی. میں کہہ رہا ہوں اسی قانون کے تحت بتا دیں, کیوں نہیں بتاتے آپ؟ اچھا اب آپ ذرا جواب میرا سنیے, مجھے وہ انٹرپٹ نہ کیجیے گا. عمران, ملک کا قانون کے مطابق جواب صحیح دینا, اگر جو اس جھوٹی کی بات نہیں ریزرو کرنا. پرائس ہے, اگر وہ پے کر کے کوئی آدمی بھی, کوئی وزیر مشیر, کوئی بیوروکریٹ, کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر اگر وہ تحفہ لیتا ہے تو اس کا حق ہے, بات ختم. آپ عمران خان نے لیا یا نہیں لیا سر, سوال یہ ہے نواز شریف لیا ہے یا نہیں لیا؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں بھائی میں کیسے بتا سکتا ہوں عمران خان نے لیا کہ نہیں لیا؟ وہ چیز ہے سیکرٹ ہے, وہ نواز شریف کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی توشہ خانے کی چیز کا خبر نہیں نکال سکتے. اگر کسی اخبار والے نے خبر آپ اپنی کیبنٹ فیصلہ بدل دیں, میں حکومتی ترجمان اس کو آپ کی کیبنٹ اس فیصلے کو بدل دیں. میں انڈورس نہیں کر سکتا نا. آپ کے کھاتے میں چوری پڑ گئی ہے تو آپ تو میں بتا سکتا ہوں بھائی میں قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, گھڑی تو چلیں مجھے ذرا سسی بلیجو صاحبہ کے پاس جانا ہے. مجھے ذرا سسی بلیجو صاحبہ, اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں کی بھی جو فنڈنگ ہے وہ کیسے ہوئی, کہاں سے ہوتی رہی, اب تو اس میں کوئی آپ کو خدشہ تو نہیں ہے کہ اومنی گروپ سے آپ کی پارٹی کو فنڈنگ ہوتی رہی ہے, کہیں اور سے کچھ اس طرح کی فنڈنگ ممنوع کہ کل کو فاروق حبیب ایک نیا گڑا مردہ جو ہے وہ اکھاڑ کے لے آئیں کہ جناب پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل این نے یہ والی 2 نمبریاں کی ہیں اور ایسے یہ غلط پولیٹکس کرتے رہے؟ عمران, ہمارے جو بھی ڈیٹیلز ہیں اور اپڈیٹڈ ہیں وہ سارے الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اس حوالے سے ہم بڑی ذمہ داری سے ہماری نظر رہتی ہے اور ہمارے فائنانس سیکٹری اور پارٹی کی جو بھی ٹیم ہے اس چیز کو جو ہر وقت کوشش کرتے ہیں ہم کہ نہ صرف اپڈیٹڈ ہو لیکن جو بھی ہماری ڈیٹیلز ہیں وہ جینوئن ہیں. اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں, فنڈنگ کی ڈیٹیلز ہیں, لوگوں کے ناموں کی ڈیٹیلز ہیں, ساری کی ساری. فاروق صاحب تو کیا ان کی پوری پارٹی بھلے اپنا شوق پورا کر لے, لیکن اصل میں جو تکلیف یا ڈر تھا ان کو اپنے ڈیٹیلز کے حوالے سے تھا اور وہ سب کو پتا ہے وہ ڈیٹس کون لے رہا تھا, آگے کون ہیئرنگز کروا رہا تھا, وہ ایوری بڈی نوز دیٹ. لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس چیز پہ جو یہ اصل میں جو ایشو ہے یہ کوئی ایک گھڑی کا یا اس کا نہیں ہے. جو بڑے جو بلنڈر ہو رہے ہیں عمران, جو پہلے بھی میں تھوڑا سا ایک لائن میں نے جو پچھلے اپنے جواب میں بھی اس کا ذکر کیا, لیکن چونکہ ہم کسی اور چیز پہ بات کر رہے تھے, لیکن اس چیز کو میں ضرور بات رکھنا چاہوں گی چونکہ یہ ہمیشہ جو ہے آئیں بائیں شائیں کر کے ڈیٹیلز نہیں دیتے. اگر توشہ خانہ کی ڈیٹیلز نہیں دے رہے تو کم سے کم آئی ایم ایف کے حوالے سے ان کے جو بلند باغ دعوے تھے, ابھی جو مجھے بتائیں صداقت صاحب بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ وہ ان کو پورا رائٹ ہے دفاع کرنے کا اپنی پارٹی کے, لیکن جو آئی ایم ایف نے پاکستان سے جو بجلی کی قیمت, انکم ٹیکس, سیلس ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیوٹیز جو بڑھانے کی فرمائش کی ہے نا, انہوں نے کہا پاکستان انکم ٹیکس, سیلس ٹیکس, ریگولیٹری ڈیوٹیز کے حوالے سے زیادہ ٹیکس کے حوالے سے اقدام لے. یعنی جو ان کا ہے سالانہ ہدف جو ہے وہ 58 ٹریلین روپیز یعنی اس سے بھی زیادہ اور 63 ٹریلین روپیز یعنی ہو جائے. تو اب اس کے جو ابھی جو ورچوئل جو ان کی بات چیت ہوئی ہے, اب اس حوالے سے ہمیں یہ بتایا جائے کہ پارلیمنٹ میں جو ہے یہ تو کوئی بحث کرنے نہیں دیتے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں, کیونکہ انہوں نے مالیاتی اداروں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے مجبوری ہے, معاشی حالات ایسے ہیں, بات چیت کرنی پڑ رہی ہے اور جو ہے ہر چیز قرض پر چلانا, ہر چیز کیونکہ اداروں کی جو ہے وہ عوام دشمن جو فرمائشیں وہ تو ختم ہوں گی ہی نہیں. اب جو ہے ان کی فرمائشیں پورے کرتے کرتے لوگ بھرنا نہ شروع ہو جائے پاکستان لٹرلی بک سے. اور پھر وہ جو ان کے گنڈا پور صاحب ہیں جن پر بہت سارے کوسچن مارک ہیں, وہ تو پارلیمنٹ میں بٹھانے کے قابل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے کو 2 وقت کی روٹی ویسے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں روٹی کھانا ہی آپ کم کر دیں. یہ جسٹیفیکیشن ہے, یہ ایکسکیوز ہے. تو یہ تو ایک ساری چیزیں اس میں آنی چاہیے. لیگر اور ای سی پی کے حوالے سے معاملات میرے خیال میں زیادہ بلنڈر پی ٹی آئی نے کیے ہیں. جو چیز چھپانا چاہتے ہیں, جو چیز پہ پردہ رکھنا چاہتے ہیں, اس حوالے سے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے. ہم نے نہیں, ہم سے پہلے ان کی پارٹی کے لوگوں نے آ کر کہا ہے کہ یہاں یہ معاملات ٹھیک نہیں جا رہے, یہ جو ہے ڈیٹیلز نہیں دیے جا رہے ان کو. اور اوورسیز سے بھی کرایہ آتی ہے, لیکن انہوں نے کس طرح وہ مینیج کرتے ہیں ایوری بڈی نوز دیٹ. اب بات یہ ہے
کہ ہم کہیں کہ یہ برے ہیں، یہ کہ ہم ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن ایک ہے، لیکن اس پر بھی جو جس طریقے کا دباؤ ہے، جس طریقے کو ان کو کنٹروورشل کیا جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے اداروں کو کنٹروورشل کیا جاتا ہے. یا ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی بالکل، اور میں نہیں چاہتی کہ یہ کوئی ایشو بنے بحث کا، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت وہ حکومت ہے جو اپنے اداروں کو، یعنی جو معمول کی تقرریاں یا ٹرانسفرز ہوتی ہیں جس پر بات ہی نہیں ہونی چاہیے، جس کو کنٹروورشل بننا ہی نہیں چاہیے، انڈیا کو موقع دینا ہی نہیں چاہیے. ہمارے ادارے دنیا کے بیسٹ اس میں سے آتے ہیں، اور ہمیں، اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایسٹرن یا ناردرن بارڈرز پہ، خاص کر افغانستان کے حوالے سے جو ہے ہم پر کیا ذمہ داریاں ہیں، ہمارے لوگوں پر کیا ہے، ہماری افواج کتنی قربانیاں دے رہی ہیں، نظر رکھ رہی ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہیں، یا جو بھی ریجنل پیس ہے اس حوالے سے ہم سے کیا توقعات ہے. ابھی بھی جو امریکہ سے وہ ڈپٹی جو اسٹیٹ کی ڈپٹی سیکرٹری آئی ہیں، اس حوالے سے بھی وہ بھی ہم تو بائیلیٹرل اس میں سے، لیکن جو ہمارے اداروں کو خود کنٹروورشل کیے جا رہا ہے، پھر یہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا. ہاں، آپ کی یہ بات درست ہے، اپوزیشن کو اپنی جو اسٹرینتھ وہ نہیں چھوڑنی چاہیے. اپوزیشن کو اپنی نگاہ ایک ٹارگیٹ کر کے سیدھا جو ہے وہ کلیکٹیو ویژن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ایفرٹس کے ساتھ بڑھنا چاہیے. وہ اگر تتر بتر ہوگی تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ یہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی حت الامکان کوشش ہے کہ پارلیمنٹ میں کم سے کم ہم ساتھ بیٹھے ہیں تو وہ اسٹرینتھ، اس کا بالکل رزلٹ آگے آنا چاہیے. جی، اب فاروق حبیب صاحب کو میں ذرا پہلے پی ٹی آئی سے پوچھ لوں، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی کہ آپ کو آپ کی اپنی فورن فنڈنگ کے حوالے سے تو معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، لیکن اب پی ٹی آئی کو مل گیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی فنڈنگ تک ایکسیس، تو صداقت عباسی صاحب کیا سوچ کر آپ نے یہ ایکسیس مانگی تھی اور اس میں سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ دیکھیں عمران، اگر پارٹی فنڈنگ چیک کرنی ہے تو اصول ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا اکراس دا بورڈ چیک ہو. پی ٹی آئی تو ہمارے پاس تو ایک پراپر طریقہ ہے، ہم عرصہ دراز سے فنڈنگ لیتے ہیں، ہمارے باہر جا کے کھانے ہوتے ہیں، پراپر ہمارے چیپٹرز ہیں جن پہ ان کو بڑا اعتراض تھا. تو آپ کو تو پتہ ہے کہ نون لیگ کے بارے میں تو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو اسامہ بن لادن نے فنڈنگ کی تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہٹانے کے لیے. اور ہمارا یہ پورا یقین ہے ہمیں کہ ان کی دونوں کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ منی لانڈرنگ میں بالکل ان کا نیٹ ورک تھا، اور یہ پارٹیوں کو بھی انہوں نے استعمال کیا. لہٰذا اب یہ صحیح بالکل فیئر پلے ہے اور ایکول. یہ اگلے 2 ہفتے میں سارا اگلے 2 ہفتے کے اندر یہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جی عمران، لیول پلینگ فیلڈ ملے گا اور ساری پارٹیوں کو اسکروٹنائز کریں اور دیکھیں اگر کسی نے ممنوع فنڈنگ کرائی ہے تو ان کو برابر کی سزا دیں. اس میں پی ٹی آئی کا بھی اگر کوئی کسی فنڈنگ پہ اعتراض ہوتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ سزا دیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کے بادشاہ ہیں، ان لوگوں نے یہ کام ہی اس طرح کیا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے حمزہ کی جو فنڈنگ کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سارے جو ٹھیکیدار ہیں جن کو ٹھیکے ملتے ہیں وہ ہماری پارٹی نہیں الزام تراشی ہے. ہمارے پہ بھی تو الزام تراشی ہے نا، ہمارے پہ تو یہودیوں کے فنڈنگ لینے کی تو الزام ہے. ان کٹڑوں میں جو ہے نہیں سنیں نا، آپ سنیں نا، نام جو آنے چاہیے وہاں تو آپ نے جو ہے اب آپ سچی سنیں نا. نہیں یہ بھی جواب دے نا. آپ تو ایس صاحب کے آفیسز سے خیبر پختونخوا میں بند کر دیتے، آپ سروے میں سے خیبر پختونخوا کی ڈیٹیل سے نکال دیتے ہیں، اقتصادی سروے میں سے. آپ نے بات کی، میں نے سنی ہے نا، اتنی صفائی سے کرتے ہیں آپ کہ وہاں ایک صوبے کے وہ تو ڈیٹیلز ہی نہیں ہے. I mean, what kind of democracy you are talking about? What kind of accountability you are talking about? میں نے آپ کی بات سنی ہے نا، آپ کو موقع دیا بولنے کا. اب میری باری. اپنا کچڑا اپنا لگائیں گے، منصف آپ خود بنیں گے، وکیل بھی بنیں گے آپ خود. آپ کیا مطلب ہے؟ یہ پاکستان کو آپ نے کوئی خدا نخواستہ پرتے لے رکھا ہے کیا؟ دیکھیے فیصلہ تو کسی کے خلاف بھی نہیں آیا، فیصلہ تو پاکستان کی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف. سسی صاحبہ فیصلہ تو کسی کے خلاف نہیں آیا، ایلیگیشن ہی ہے نا. آپ لوگوں کی پارٹیز ایلیگیشن لگاتی ہیں پی ٹی آئی پہ، وہ ایلیگیشن لگاتی ہے آپ پر. ان باعث ادارہ ہے، الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ غیر جانبدار ادارہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا. نہیں، ہم بالکل خوش ہیں، ہم بالکل خوش ہیں کہ فورن فنڈنگ پتہ چلے کہ پیپلز پارٹی نے کہاں سے کی ہے. اچھا چلے میں نہال بھائی سے، کیا ڈرنے والی بات. نہال بھائی دیکھیں، آپ کو یہ اعتراض تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ممنوع فنڈنگ کی ہوئی ہے اور باہر سے ان کو پاکستان کے دشمنوں نے پیسہ دیا ہوا ہے. یہ بات ہمیشہ پی ٹی آئی کے خلاف کی گئی اور اس کے اوپر مقدمے کا آغاز ہوا.
پی ٹی آئی نے کہا جی کہ اس کیس میں صرف ہم ہی نہیں باقی بھی سارے گندے ہیں، لہذا پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کا حساب بھی نکالا جائے، پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب یہ ایکسیس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بڑی لمبی چوڑی ہیئرنگز کے بعد دے دی ہے۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس پہ؟ اور اس میں سے آپ کو کچھ ایسا عجیب نکلتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا کہ یہ سارے ایک حمام کے اندر سب اکٹھے ہی ننگے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہمیں اس میں اعتراض نہیں ہے، ہم ایک بات ضرور چاہتے ہیں، the legend lives and the rest follows۔ جو پی ٹی آئی ہے یہ معلوم کہاں سے فنڈ لیتی ہے، تو ان کا پہلے ہو جائے تو پتہ چل جائے گا، دیکھ سے ایک چاول نکالنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے، تو پی ٹی آئی کا ہو جائے، پھر ہم بھی لائن میں ہیں، ہمارا کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر ان کی زمین تنگ ہو گئی ہے۔ اب لوگ صداقت کہاں سے گھر سے نکلتا نہیں، یہ صداقت آج کل برقعے ورقے نقاب پہن کے نکلتے، لوگ کہتے ہیں آٹا چور، یار عمران ایک چیلنج ہے، عمران ایک چیلنج ہے، عمران روکے ایک میں چیلنج آپ کو ہے، نقاب بھجوا دوں گا بھائی جان، ایک منہ پہ منٹ، ڈال ایک کے چیلنج نکلنا ہے۔ ہیلمٹ کیا بھی، چیلنج ہے؟ لوگ آواز لگاتے ہیں آٹا کیا چور، چیلنج ہے؟ کریں عمران چیلنج ایک کریں، چیلنج ہے۔ کیا چیلنج کر رہے ہیں؟ کریں تو مال ہو گیا یار، آپ بیچارے بہت اچھے آدمی ہیں، چیلنج تو سنیں۔ میں آپ کے اچھے آدمی چینل ہیں، آپ کو اچھے آدمی ہیں، مانتا ہوں، مگر آپ کے پرائم منسٹر اور کیبنٹ شاہ صاحب چیلنج سنیں آپ۔ سارے چور آپ نے کیبنٹ میں بیٹھا دیے ہیں، آپ کو لوگ بولیں گے گھڑی کڑو، گھڑی گولڈن گھڑی، میں آپ سے ٹائم پوچھیں گے، آپ ٹائم بتائیں کہ سونے کی گھڑی کدھر ہے؟ اپنے حلقے کی اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کی تصویریں بھیجوں گا۔ اگر عمران میں نے پچھلے ہفتے میں کم از کم 1000 لوگوں سے میں نے ملاقات نہ کی ہو تو آپ میرا اور ان کا مناظرہ کرا لیں۔ کل کے دن میرے پاس کم از کم 600 بندہ آئے گا۔ آپ میں نے ایک ہزار لوگوں نے جو آپ کو کہا ہوگا وہ مجھے پتا ہے۔ اچھا چلیں، وہ 1000 لوگوں نے آپ کی تعریف اب ختم ہو گیا میرے پاس پروگرام میں۔ وہ 1000 لوگ بھوکے پیٹ لوگ، میرے پاس بے روزگار لوگ، بجلی کے ستائے ہوئے لوگ، میرے پاس وقت ختم ہو گیا آج کے پروگرام میں۔ ناظرین دوبارہ اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے، لیکن پچھلے پروگرام میں نادانستہ طور پر میرے ایک مہمان کی جانب سے بھی اور کچھ ڈسکشن میں کچھ جملوں کا تبادلہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا عدلیہ سے متعلق۔ وہاں کچھ ایسے جملے ہیں جو پروگرام میں نہیں بولے جانے چاہیے تھے، اس کے لیے ہمیں افسوس ہے، اور ہم آئندہ پوری کوشش کریں گے کہ اس طرح کا کانٹینٹ کبھی بھی آن ایئر نہ جائے۔ کچھ تھوڑی سی ٹیکنیکل ریزن بھی تھی، ہمارا یہ کانٹینٹ آن ایئر چلا گیا اور اس کا ہمیں افسوس ہے، اور آئندہ اس بات کا ہم خیال رکھیں گے تاکہ کسی بھی ادارے کی کبھی بھی دل آزاری نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔